امریکہ اور چین کے درمیان موجودہ کشیدگی کو کچھ مبصرین نے ایک نئی قسم کی سرد جنگ سے تعبیر کیا ہے، لیکن کیا واقعی یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور سابق سوویت یونین کے مابین نظریاتی جنگ کی طرح ہے؟ اور کیا ایسی سرد جنگ کے خطرات زیادہ مہلک ہو سکتے ہیں؟ اسی بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں جاوید سمرو۔ تجارتی اور تکنیکی لڑائیاں، پروپیگنڈا اور سائبر وار کا خطرہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان کشیدگی پیدا کر رہا ہے۔ تو کیا چین اور امریکہ نئی سرد جنگ میں داخل ہو رہے ہیں؟ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ کیپٹلزم بمقابلہ کمیونزم کے حوالے سے تھی۔ دونوں ممالک نے پوری دنیا میں پراکسی جنگوں میں مختلف فریقوں کی حمایت کر کے ایک دوسرے کی مخالفت کی، اور ایٹمی جنگ کا خطرہ مسلسل رہا۔ چین اور امریکہ کے تعلقات ابھی ٹھیک نہیں ہیں۔ امریکہ اب دونوں ملکوں کے درمیان بنیادی سیاسی اور نظریاتی اختلافات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کرونا وائرس پھیلنے کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہوئے ایک دوسرے کو نشانہ بنایا ہے، اور اسپیس ریس کے بجائے اب دونوں ممالک ویکسین تیار کرنے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ نئی سرد جنگ جوہری خوف کے بارے میں کم اور سائبر جنگ کے بارے میں زیادہ ہے۔ سرد جنگ میں جاسوسی اہم تھی، اور اب یہ جنگ ہیکروں کی ایک بڑی فوج کے ذریعے آن لائن لڑی جا رہی ہے۔ امریکہ اور چین دونوں نے ایک دوسرے پر سرکاری، فوجی اور تجارتی نیٹ ورکس میں ہیکنگ کا الزام عائد کیا ہے۔ امریکہ کو یہ بھی خدشہ ہے کہ چینی ٹیکنالوجی جاسوسی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، لیکن کیا واقعی چین اتنا بڑا حریف ہے جتنا سابق سوویت یونین تھا؟ چین کی ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری سوویت یونین کی نسبت مغربی سسٹم سے زیادہ جڑی ہوئی ہے، لہٰذا اس سے دونوں فریقوں کی معیشتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چین کی فوجی طاقت امریکہ کے مقابلے میں کمزور ہے، لیکن چین کی یہ طاقت بڑھ رہی ہے، اور اس کی بحریہ نے سائز میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ امریکہ تائیوان کے ساتھ تعلقات استوار کر رہا ہے، لیکن چین تائیوان کو ایک علیحدہ صوبے کے طور پر دیکھتا ہے، جو اس کے خیال میں بالآخر دوبارہ اس کا حصہ بن جائے گا۔ چین بحیرہ جنوبی چین پر تاریخی دعوے کرتا ہے، لیکن کئی ممالک اس سے اتفاق نہیں کرتے، اور اس کی عالمی تجارتی راہداری والی ایک اہم حیثیت اسے وجہ تنازع بناتی ہے۔ اگر اس نئی سرد جنگ میں شدت آتی ہے تو عالمی رسد کی سپلائی کے تسلسل میں خلل پڑنے سے ہماری ضرورت کی اشیاء کی قیمتیں متاثر ہو سکتی ہیں، اور ممالک کسی ایک یا دوسرے ملک کی حمایت کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ چین اور امریکہ آخر کیا چاہتے ہیں اور ان کا کھیل کیا ہے، لیکن سوچ سمجھ کر لڑی جانے والی یہ سرد جنگ اگر حقیقی جنگ کی طرف چلی جاتی ہے تو دونوں فریق کو آخر اس سے حاصل کیا ہوگا؟